میرا نام لبنہ ریاض ہے۔ میرا تعلق گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین ناظم آباد کراچی سے ہے۔ میں شعبہ اردو سے وابستہ ہوں اور بحیثیت لیکچرر اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہوں۔ میں یہاں سندھ گورنمنٹ کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی کاوشوں کو سراہنا چاہوں گی کہ انہوں نے طلباء و طالبات کو تعلیمی سرگرمیوں سے جوڑنے کے لیے یوٹیوب چینل سندھ کالج لیکچرز کا آغاز کیا۔ امید ہے کہ طلباء و طالبات اس چینل پر پیش کیے جانے والے لیکچرز سے مستفید ہوں گے اور یہ چینل ان کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ آج میں آپ کے سامنے مختلف اصناف ادب کا مختصر تعارف پیش کرنا چاہوں گی۔ یہ موضوع 11ویں جماعت یعنی فرسٹ ایئر کے اردو لازمی کے نصاب میں شامل ہے۔ اردو لازمی کے پرچے میں سوال نمبر 7 میں مختلف اصناف ادب کی تعریفیں دی جاتی ہیں۔ 2 اصناف کا مختصر تعارف تحریر کرنا ہوتا ہے اور ہر تعریف 4 نمبر کی ہوتی ہے۔ اس طرح یہ سوال 8 نمبر کا ہوتا ہے۔ اردو ادب کو ویسے تو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، نثر اور نظم، لیکن ان دونوں کی کئی ذیلی اصناف ہوتی ہیں۔ آج جو اصناف میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں ان کا تعلق نثر سے ہے، اور وہ اصناف ادب یہ ہیں: ناول، مضمون، سفرنامہ اور خطوط نگاری۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی ناول کے بارے میں۔ ناول سے پہلے اردو ادب میں داستانوں کا تصور ملتا ہے، لیکن داستانیں بہت طویل ہوا کرتی تھیں، فرضی قصے کہانیاں ہوا کرتے تھے اور ایسی باتیں ہوا کرتی تھیں جن پر انسانی عقل یقین نہیں کرتی تھی۔ تو آہستہ آہستہ داستانوں کی جگہ ناول نے لے لی۔ ناول کے معنی نیا اور عجیب کے ہیں۔ ناول ایک طویل کہانی ہوتی ہے جس میں عام انسانی زندگی میں پیش آنے والے واقعات، حالات اور معاملات اس انداز میں بیان کیے جاتے ہیں کہ پڑھنے والے کے لیے دلچسپی کا باعث ہو، اور یہ دلچسپی ناول میں پلاٹ، کردار اور مکالموں کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے۔ یعنی ناول جو ہے ایک طویل کہانی تو ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ دلچسپ بھی ہوتی ہے، اور دلچسپی کی جو وجہ ہوتی ہے وہ اس کے کردار، اس کے مکالمے اور اس کا پلاٹ ہوتا ہے۔ ناول کی کئی اقسام ہوتی ہیں جن میں رومانی، تاریخی، سماجی، سیاسی، مزاحیہ اور جاسوسی ناول زیادہ مشہور ہیں۔ اردو ادب کے مشہور ابتدائی ناول نگاروں میں ڈپٹی نذیر احمد، عبدالحلیم شرر، مرزا ہادی رسوا، منشی پریم چند وغیرہ شامل ہیں، اور ان کے بعد بھی لکھنے والوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ اور ناول نے جو زیادہ ترقی کی وہ 20ویں صدی میں کی۔ 20ویں صدی کے وسط تک ناول نے بہت زیادہ ترقی کی اور ابھی بھی یہ ایک مقبول عام صنف ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مضمون کے بارے میں۔ مضمون ایک عام معلوماتی تحریر ہوتی ہے جسے لکھنے والا سادہ انداز میں تحریر کرتا ہے۔ مضمون کتاب کی نسبت مختصر اور مقالے کی نسبت لطیف انداز کا حامل ہوتا ہے۔ اس میں موضوع پر سیر حاصل بحث کے بجائے محض چند پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اس کا اسلوب نہ زیادہ لطیف ہوتا ہے نہ بہت سنجیدہ ہوتا ہے۔ یعنی مضمون لکھنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ ہے موضوع۔ مضمون کسی نہ کسی موضوع پر لکھا جاتا ہے اور بہت زیادہ تفصیلی لکھنے کے بجائے محض اس کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے، اور جو لکھنے کا انداز ہوتا ہے وہ بہت زیادہ لطیف نہیں ہوتا نہ بہت سنجیدہ ہوتا ہے۔ بس جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ اردو میں سب سے پہلے مضمون نگار سر سید احمد خان ہیں۔ ان کے بعد بھی ہر علمی و ادبی موضوع پر مضامین لکھے گئے ہیں۔ مضامین شرر اور مضامین فلک پیما وغیرہ اس کی مثالیں ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مضمون نگاری ایک ایسی صنف ہے جس میں لکھنے والا بآسانی اپنے خیالات اور جذبات کا کسی بھی موضوع پر اظہار کر سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں خطوط نگاری کی۔ خطوط پیغام رسانی کا اہم ذریعہ ہے۔ خط کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کو اپنے حال سے باخبر رکھنے کے لیے لکھتا ہے۔ خط سے لکھنے والے کی ضروریات، جذبات اور خیالات ظاہر ہوتے ہیں۔
یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لکھنے والے کی شخصیت اس کے خط سے جھلکتی ہے۔ ادبیت اور انشا پردازی کے سبب خطوط کو صنف کی حیثیت حاصل ہوئی۔ ادبی خطوط کی کوئی مخصوص ساخت اور فنی شرائط نہیں ہے، یعنی ادبی خطوط بھی کسی مخصوص طریقے سے نہیں لکھے جاتے یا کسی قسم کی فنی شرائط کا ہونا ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ خطوط تین اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں اور وہ ہیں ادبی، سوانحی اور تاریخی اعتبار سے۔ خطوط نگاری کی صنف کا باقاعدہ آغاز غالب سے ہوا۔ غالب کے خطوط میں ان کی شخصیت اور ان کا عہد جھلکتا ہے۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان شبلی، اکبر الہ آبادی، علامہ اقبال، مہدی افادی، نیاز فتح پوری، ابوالکلام آزاد اور فیض کے خطوط بھی مکتوباتی ادب کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سفر نامے کی۔ سفر نامہ دراصل رپورٹ تاز کی ایک قسم ہوتی ہے، جس میں مصنف واقعات کو ان کی جزیات کے ساتھ اپنی داخلی کیفیت کے بھرپور اظہار کے ساتھ لکھتا ہے۔ کسی واقعے یا مقام کو دیکھ کر مصنف جو کچھ محسوس کرتا ہے بالکل وہی بیان کر دیتا ہے۔ یعنی جب کوئی لکھنے والا سفر کرتا ہے، کہیں جاتا ہے، وہاں وہ مختلف لوگوں کو دیکھتا ہے، مختلف واقعات اس کے سامنے پیش آتے ہیں، مختلف جگہوں کو دیکھتا ہے تو انہیں وہ بالکل ویسے ہی بیان کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی داخلی کیفیات کا بھی اظہار کرتا ہے، یعنی ان چیزوں کو دیکھ کر جو وہ کچھ محسوس کرتا ہے وہ بھی لکھتا ہے۔ تو اردو ادب کے قابل ذکر سفر نامہ نگار ابن انشا، اشفاق احمد، بشرا رحمان، بیگم اختر ریاض الدین، عطاء الحق قاسمی، مختار مسعود اور مستنصر حسین تارڑ ہیں۔ سب سے پہلے سر سید احمد خان نے مسافر ان لندن لکھ کر سفر نامہ کی صنف کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ جدید سفر ناموں میں مستنصر حسین تارڑ کے سفر نامے کافی دلچسپ ہیں، مختار مسعود کا سفر نصیب اور اشفاق احمد کا سفر در سفر بھی بہت عمدہ سفر نامے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ ان اصناف کا مختصر تعارف آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور یقیناً یہ آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بھی ہوگا۔ شکریہ۔